وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك المحبوب. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، آج کی منعقدہ یہ خوبصورت تقریب بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی. بارگاہ رضوی میں دعا ہے ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمایا جائے. آقا کریم کے تذکرہ رحمت کی خوشبو سونگنے کے لیے آپ لوگ کشاں کشاں چلے آئے اور ابھی تک مسلسل لوگ پنڈال میں داخل ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہاں جو تھوڑی بہت گنجائش ہے وہ بھی موجود نہیں رہے گی، لیکن چونکہ یہ تسلسل آنے کا دیر تک رہے گا تو جو لوگ موجود ہیں اور جہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی ساری توجہات کو سمیٹ کے کچھ دیر کے لیے میری جانب مبذول کر دیں تاکہ بات اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ سکے. حضور علیہ السلام کا تذکرہ رحمت اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سامان ہے، اور ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا بھی نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. بے شک میرے امام نے کہا تھا کان جگر لگائیے تیری ہی داستان ہے، گھر گھر انہی کے تذکرے ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، ہر زبان پہ انہی کی باتیں ہیں. اہل ایمان حضور کا ذکر سن کر اپنے قلب تسکین کا سامنا کرتے ہیں. شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو قلب اور روح کو تسکین نہ پہنچے، باطن قرار نہ پائے. اور اب اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے جب فرانس کی گماشتوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کے انہیں پیغمبر حسن، پیغمبر جمال کے خاکے قرار دے دیا. اور یہ زندگی میں آپ نے بھی پہلی بار سنا، بلکہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ریاستی سرپرستی میں ایسا ہو گیا. تو اب امت گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں کرے اور حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار اپنے آقا و مولا سے کرے. یہ امت پر اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے. تو ویسے تو حضور کے ذکر کو کم نہیں کیا جا سکتا. یہ خاکے جو تراش رہے ہیں، میں نے جگہ جگہ کہا کہ یہ میرے حضور کے خاکے نہیں ہیں. خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے دور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا. ہمارا غصہ یہ ہے کہ تم نے یہ الٹی ٹیڑھی لکیریں کھینچ کر کے
پتہ نہیں کس کے خاکے تراشے ہیں اور ان کو میرے حضور سے منسوب کیوں کر رہے ہو. باقی ان کے تو خاکے ممکن نہیں ہیں، حضور کی مثل ممکن نہیں، حضور کا سایہ نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تو جس کا سایہ بھی نہ ہو، جس کا ثانی بھی نہ ہو، اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثل او در عالم امکان تصور نیز. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور کی مثل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو جس کا تصور بھی محال ہے تو اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ اور اقبال بولا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس کا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو ممکن ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھا. خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایسا پیکر بنایا، ایسا حسن بخشا، ایسا جمال دیا، ایسی خوبصورتی عطا کی کہ حضور کی مثل تصور بھی نہیں کی جا سکتی. تو یہ ان کا اپنا خود سے باطن ہے، اور جو ان کے ذہن نے تراشا اس کو منسوب حضور سے کر رہے ہیں، لیکن یہ حضور کے خاکے نہیں ہو سکتے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ قریش نے کہا کہ عجیب لوگ ہو تم، محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو. ایک کام کرو نا، یا تو عیب لگانا چھوڑ دو یا لفظ محمد کہنا چھوڑ دو. کیونکہ لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، لکھنے والے تھک جائیں، ان کی عمریں بیت جائیں تعریف ختم نہ ہو، صحیفے ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا تم تو جانتے ہو، تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتا ہے کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے، اور تم یہ لفظ بھی ان کے لیے بولتے ہو اور پھر نقص بھی نکالتے ہو، عیب بھی لگاتے ہو. تو ایک کام کرو. انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، چلو آج کے بعد ہم محمد نہیں بولیں گے، اپنے طور پہ مزمم نام رکھ لیا اور اپنے خود سے باطنی کا اظہار کرنے لگے. تو کسی نے سنا تو حضور کے بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ وہ مزمم کہہ کہہ کے یوں خباستیں کر رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا. یشتمون مزممن ویلعنون مزممن وانا محمد. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا. تو یہ پتہ نہیں کس کے خاکے تراش رہے ہیں. میرے حضور کے تو خاکے ممکن ہی نہیں. اللہ نے وہ جمال دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن بیان کریں تو کہتے ہیں کہ ان کی مثل دیکھا ہی نہیں ہے. ما اتقتم، آنے والوں اگر تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ حضور کیسے تھے تو اللہ کی قسم میرے میں طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں. جنہوں نے شام سویرے دیکھا، جنہوں نے حضور کے دیدار کا جی بھر کے شربت پیا، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم حضور کا نقشہ بیان کریں کماؤ کو. تو اور کون ہوتا ہے کوئی کہ وہ نقشہ تراش لے اور خاکے تراش لے. تو ان کا تو خاکہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ امتحان ہے اس امت کا کہ کیا اس موقع پہ امت متحد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، امت کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اسی طرح ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں اور امامیں نوچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور فرقہ فرقہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نظریاتی گروہ بندی، جغرافیائی گروہ
لسانی گروہ بندی، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن دلیر ہو گیا ہے، اور یہاں تک ان کی دلیری جا پہنچی کہ پیغمبر حسن کے ساتھ اس طرح کی چیزیں منسوخ کرنے لگا۔ تو یہ ہمارے سوچنے کی باقی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ امت کا تصور ہی ان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح میں بانٹ دیا، اس طرح تقسیم کر دیا، گروہ بندی میں مبتلا کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ انہیں پتا ہے کہ یہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور جس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج دشمن دلیر ہوا ہے۔ اقبال رو رو کے کہتا رہا، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جا، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعتیں سہکا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار بخشے۔ تو میں آج کثرت سے یہ دعا کرتا ہوں جگہ جگہ کہ اللہ اس امت کو صحیح معنی میں امت بننے کی توفیق دے، اور ایسا غلبہ، عظمت رفتہ، رفعت پارینہ بخش دے، ایسا تغلب عطا کر دے امت مصطفیہ کو کہ کوئی محبوب کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کا سوچ بھی نہ سکے، کیونکہ ہماری سانسیں حضور کے نام سے چلتی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے۔ ہمارا حضور کے ساتھ یہ ربط ہے، یہ قلبی تعلق ہے، یہ رشتہ ہے۔ مگر ہماری محبت کو سمجھ نہیں پایا، اور وہ سمجھتا ہے پیغمبر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو کہا جائے کہہ لیا جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن وہ اس نقطے سے آگاہ نہیں ہے کہ ہم آکسیجن سے نہیں سانس لیتے، حضور کی محبت میں سانس لیتے۔ بے شک ہمارا جینا مرنا حضور کے نام سے ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہماری روحیں، ہماری جانیں حضور کے نام پہ قربان، ہماری نسلیں حضور کے نام پہ قربان، ہمارے ماں باپ حضور کے نام پہ قربان۔ اور صحابہ محض بطور رسم یہ جملہ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ان کے رگو ریشہ میں حضور کی محبت اس طرح راسخ تھی، اس کا عملی اظہار تھا کہ جب حضور سے مخاطبت کرتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان۔ اور یہ تسلسل امت کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ حضور کے نام پہ اپنی جانیں مارنا اور حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ سعادت مندی ہے ہر دور کے مسلمان میں۔ ہم عملاً کمزور ہو سکتے ہیں، ہزار کوتاہیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن دل کا سودا ہم حضور کی گلی میں ہی کرتے ہیں، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو مغرب کی جو تفہیم ہے وہ ناقص ہے، وہ سمجھ نہیں پایا ہمارے جذبات کو، اور یا وہ اتنا مکار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ کمزور ہو گئے ہیں تو اب ان پر کچوکا لگاؤ، ان کو زخم دو، ان کے کھلے ہوئے بہتے ہوئے زخموں پر نمک چھڑکو اور ان کو اذیت پہنچاؤ۔ اسے پتہ ہے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر پھاڑ چکے ہیں، ان کے اندر دم خم باقی نہیں رہا۔ اب جو چاہے کرو، تم کر سکتے ہو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خلافت دم توڑ گئی ہے، امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، گروہ بندی کا شکار ہو گئی، تم جو چاہو کرو، کیا عرب کیا عجم، پوری امت اس وقت جس طرح عجیب حالت کا شکار ہے۔ تو آج دشمن اس نوبت تک پہنچ گیا، ہم نے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں، اور ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت حضور علیہ السلام کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ ہماری محبت صرف پرجوش نعروں تک محدود نہ ہو، بلکہ ہماری محبت عملاً گواہی دے رہی ہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہماری زبان ہی صرف عشق رسول کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ ہمارا انداز حیات بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔
ہم اسوہ رسول یا سیرت رسول کی صرف بات ہی نہ کریں اور یہ کہانی بیان کر کے صرف ایک داستان سرائی تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی عملی زندگی کا یوں حصہ بنائیں کہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہارا وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، کرنا چاہیے اور آپ بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے، پوری امت کو یہ دعویٰ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کہیں یہ دعویٰ کبھی کہیں کمزور تو نہیں ہے، صرف لفظوں تک محدود تو نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اپنے سینے میں اسے تھام، ابھی یہ نغمہ ہمارا مضبوط نہیں ہوا، اب نغمے کی سر تال ابھی پختہ نہیں ہوئی، تو محبت رسول کا تقاضا، حب رسول کا تقاضا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہمارے آقا و مولا پہ درود پڑھیں، یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نظر ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اور محب کو محبوب کا واضح حکم پہنچے تو اس کی تو جان قربان ہوتی ہے، وہ تو صرف محبوب کی منشا کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اسے یہ پتا چل جائے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو واضح دو ٹوک غیر مبہم حکم پہنچ جائے اور پھر وہ اس حکم پہ عمل پیرا نہ ہو تو پھر وہ محب کہے گا۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے تو وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعبیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے، تو آقا کریم نے روک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام گزر گئے، کچھ کہا نہیں، لیکن کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا کہ حضور تیرے مکان کو دیکھا، گلی سے گزرے تھے تو حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار دکھائی نہیں دیے، شاید حضور نے تیرے مکان کو پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں بالکل میں نے یہ منظر دیکھا۔ تو اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو آقا کریم نے وہاں سے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، ہمیں پتا ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ہم بھولے بنے اور خود فریبی کا شکار ہوں اور تجاہل عارفانہ کریں تو الگ بات ہے، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، کاروبار میں کیا حضور کو پسند نہیں ہے، نجی زندگی میں حضور کو کیا پسند نہیں، ہمیں اچھی طرح پتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں نے اس لیے گرا دیا، سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ میرے حضور کے ساتھ محبت کا ایک انداز و رخ ہے، تو ہم ذرا اپنے آپ کو یہاں کھڑا کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ اقبال نے کہا تھا عبداللہ سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، سارے فتوے مولویوں سے نہیں لیے جاتے، کوئی دل سے بھی فتوا لیا جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ سے سوال کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے، تو اندر چیخے گا کہ یہ بھی حضور کو پسند نہیں، یہ بھی حضور کو پسند نہیں۔ اور پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے تو پھر اس کا رونا کاہے کا۔ جب ہم امتحان ہی نہیں پورا دیتے اور پھر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ پھر اس کا تو لازمی نتیجہ ہے۔ اقبال نے جب وہ کہا کہ کافر کو حور و قصور دیے اور مومن کو فقط وعدہ حور دیا تو اس کے جواب میں کہا کہ
مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حوروں کثیر. کافروں نے آئین اور ضابطے مسلمانوں والے اپنائے تو ان کو پھر دنیاوی دولتیں دے دی گئی. دنیاوی دولتیں ان کا حصہ تھا، دے دی گئی. لیکن وہ مسلم آئی بنے اور کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. تم سچی طلب لے کر تو آؤ، تم گھوم بھرک تو کر کے آؤ. پھر تمہیں اگر جو ہے وہ اس کا نتیجہ نہ ملا تو پھر بات کرنا. جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. اقبال رب سے شکوہ گناہ ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. بڑا تلخ لہجہ تھا. اب اس کا جواب سنیے. اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، صرف صیغہ بدلتا، لفظ وہی. اب جواب آیا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن. ہماری پستی، ذلت، رسوائی، نکبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ ہے. قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے. آج بھی اگر اس کتاب کو ہم پکڑ لیں عزت پا جائے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میرے رب کا وعدہ ہے. کافر میرے لگتے کیا ہیں؟ عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم ہی اونچے ہوں گے، تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ. تم نکھٹو اور اپنی خواہشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور الطاف پہم وہ طلب کرو جو بدر اور احد کے شرکاء کو عطا کیے گئے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. تمہیں محنت کرنا ہوگی، میدان عمل میں اترنا ہوگا، پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازیاں اترتی ہیں تمہارے اوپر. تم جھولی تو پھیلاؤ، تم دامن تو پھیلاؤ، تم طلب کے ہاتھ تو دراز کرو، پھر دیکھنا ہماری رحمتیں تمہارے اوپر کیسے نازل ہو. تم تو 1 ارب 60 کروڑ ہو دنیا کے اوپر، وہ تو صرف 313 تھے. ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مسندوں پہ بٹھائے، ان کی دھاک بٹھائی. اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا، لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے. وہ 313، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے. یہ اللہ کے مجاہد پہ چلے تھے جنگ کرنے. کیسے رنگ تھے، کیسا جمال تھا ان کا، کیسا جذبہ تھا. ان کے جذبوں کو دیکھ کر کے ہی میرے حضور نے کہا، اللہم ان تہلک ہذہ الاصحابہ لم تعبد فی الارض ابدا. مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا. تو انہوں نے اپنا پیش کیا نا. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہم جو بدر اور احد کے شرکاء پر کرم نوازی ہوئی وہ طلب کرتے ہیں. اترے فرشتے ہماری مدد کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابابیلیں اترے، لیکن آج ابابیلیں اترے تو ہمیں کنکر مارے گی. تم 1 ارب 40 کروڑ ہو اور 1 ارب 60 کروڑ کی تعداد اب تمہاری ہو رہی ہے، اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو. 56-57 اسلامی ملک ہو، تمہارے پاس افواج ہو، تم ایٹمی طاقت ہو، اور تمہارے پیغمبر کی اہانت ہو رہی ہو. تو ہم آئینے میں منہ دیکھیں تو ہمیں شرم آئے، جس طرح کے روح سیاہ ہو چکے ہیں، جیسی شکل ہماری بگڑ چکی، جس طرح کی ہماری صورت بن چکی. لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں. اور جو لوگ جاگنے کے لیے تیار نہ ہوں اور جو شعور اور احساس زیان ان کے اندر نہ ہو، ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہوتا ہے. باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی، تو یہ بات ذہن میں رکھو
کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا، یہ ذمہ میرے رب کا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا، آج بھی حضور کے سر پہ ہے۔ بے شک چاند کی طرف منہ کر کے پورا فرانس بھی تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے منہ پہ آ کے گرے گا، چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن اور رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام نیچا نہیں ہوگا، ان کے تذکرے اونچے ہی رہیں گے، ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے، ان کے ذکر کا باغپن رہے گا، گلی گلی ان کے نام کا چراغاں رہے گا۔ ان کی عظمتوں کو نہ گھٹایا جا سکتا، نہ ان کی عظمتیں گھٹ سکتی ہیں، اس لیے کہ وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ تو کیا ہم اب بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، ان کا صریح واضح حکم تو حکم رہا، محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، تو محب اس پہ بھی قربان ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے، غالباً وہ بحرین سے آئے تھے، تو انہوں نے حضور کو آ کے سلام کیا تو آقا نے رخ پھیر لیا، تو وہ سمجھے شاید اتفاقاً ایسے ہوا ہے، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا تو وہ ادھر سے جا کے حضور کو سلام کرتے ہیں، تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی ناراضگی، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ ناراضگی کا سبب ہے۔ انہوں نے حضور کی قربت میں بیٹھنے والے اصحاب سے پوچھا کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے، اور حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، حضور شاید ناراض ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے تھوڑا سا غور کیا، کہا ہاں یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اور آقا کریم اس کو مردوں کے لیے منع کر چکے، ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی جائز رکھی گئی ہے، اور سونا تو بالکل منع کر دیا گیا، اور یہ گناہ بے لذت ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اور پھر حضور نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے، تو تم نے یہ پہن رکھی ہے تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تم نے کہا مجھے تو پتا نہیں تھا، خیر آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور شاید آپ کی ناراضگی کا سبب یہ ہو، تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی، یوں پھینک دی ایک طرف، ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی۔ بیٹھ کے مجلس شروع ہوئی، گفتگو چلتی رہی، حضور علیہ السلام اپنے نور کلمات رحمت سے نوازتے رہے، خیر مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو یہ بھی واپس ہوئے تو کسی نے توجہ دلائی، وہ انگوٹھی اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے شرعاً، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا سنیے، اور ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پہ ایک لمحے کے لیے کھڑا کریے۔ تو حضور نے جو انگوٹھی پھینکی تھی تو کہا کسی صحابی نے اب وہ اٹھا لو، تمہاری بیوی پہن لے گی، قیمتی دھات ہے، تمہاری ملک ہے۔ تو اس نے کیا کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم پڑی رہے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا اس کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ ہم پھر اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنے اندر اتریں، اپنی عادات میں دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اپنے دوستوں، اپنے رویوں، اپنے طرز زندگی، اپنے انداز معاشرت، اپنی رسوم و رواج، سب پر غور کریں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اور اگر ایسی چیزیں ہم نے اٹھا دی ہیں، اٹھا رکھی ہیں جو حضور نے پھینک دی ہیں، تو پھر کہیں کہ حضور کی رحمت نہیں برستی ہمارے اوپر، تو پھر یہ حق ہمیں نہیں ہے بات کرنا۔ اس نے کہا پڑی رہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، واللہ لا آخذہ، اللہ کی قسم میں نہیں اٹھاؤں گا، وقد طرحہ رسول اللہ، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو جس کو حضور پھینک دیں وہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنے شب و روز پہ غور کریں، کوئی ایسی چیز تو ہماری زندگی کا لازمہ نہیں ہے جس سے حضور نے نفرت کی۔
ہماری زندگی میں کہیں کسی جگہ کوئی سود تو نہیں ہے جس کو سود کا ایک درہم والدہ سے، میں کتنے سخت لفظ بولوں، والدہ سے بدکاری کرنے کے مترادف، سود کا ایک درہم. کیا ہماری زندگی میں یہ تو نہیں ہے؟ میرے حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، کہا نہیں بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، کہا نہیں سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا.